بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے پچھلے ہفتے ہم نے ایک ٹاپک جو ہے تو وہ منتخب کیا تھا، اور جس کا عنوان تھا فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ کتنا بڑا حساس، سینسٹیو اور گہرا موضوع ہے کہ ایک یا دو پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی ہم نے گفتگو شروع ہی کی تھی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، آج بھی ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن دو معزز شخصیات کو دعوت دی ہے، ان میں ایک ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ طب کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ میں، اور نہ صرف طب کے شعبے میں بے پناہ کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ادبی خدمات میں بھی جو ہے وہ آگے آگے نظر آتے ہیں، اور اپنا زور سخن کا لوہا جو ہے وہ منوا چکے ہیں۔ سی او ہیں ارتقا پبلیکیشن کے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ان لکھنے والوں کی مدد کرتا ہے جو اپنا کلام چھپوانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اصل میں الفاظ کچھ ایسے تھے کہ میں ان کو بولنے میں ٹکرا رہا ہوں۔ ایسے بہت سارے ہمارے رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھنے والے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن ان میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کلام جو ہے تو وہ چھپا سکیں۔ تو یہ جو ارتقا پبلیکیشن ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کے سی او بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو ہے تو وہ رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک جرمن میگزین ہے گفتگو، جو بہت عرصے سے پاکستان اور جرمن سے جو ہے وہ اردو میں شائع ہو رہا ہے، اس کے کو ایڈیٹر ہیں۔ 3 کتابیں پیاسا دریا، بارگاہ عشق، بوئے دوست لکھ کر جو ہیں لوگوں کو چونکا چکے ہیں۔ ادب سے تعلق رکھنے والی دنیا میں جو ہیں تو وہ دھماکے کر چکے ہیں، اور آپ کا جو رجحان ہے وہ اسلامی اور رومانٹک ہے۔ بڑا مطلب ڈیفرنٹ کمبینیشن ہے۔ اسلامی ایک رجحان رکھنے والے رومانٹک قسم کے جو ہے تو شاعر ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو جو ان کا ایک مقطع ہے ابھی میں جو پڑھنے لگا ہوں اسی سے ربائی ایک پڑھنے لگا ہوں، 2 شعر پڑھنے لگا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں نے لفظ کہا ہے اسلامک رجحان رکھنے والے رومانٹک شاعر۔ فرماتے ہیں خدا اور اس کی حقیقت محبت، خدا اور اس کی حقیقت محبت، شریعت محبت، طریقت محبت، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، محبت 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 محبت۔ جی ہاں، بہت ہی خوبصورت شاعر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور نعت گو شاعر جناب قسیم زیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ فرماتے ہیں دھڑکتا ہی نہیں یہ دف بجاتا ہے میرے دل میں، دھڑکتا ہی نہیں یہ دف بجاتا ہے میرے دل میں، کبھی جب نعت سن کر میرا دل مسرور ہوتا ہے۔ قسیم صاحب، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بغیر کچھ وقت ضائع کیے سر، ایک تو اتنا بڑا تعارف ماشاءاللہ اگر میں وہ کرانے آپ کا بیٹھتا تو میرا خیال ہے میرا سارا پروگرام جو ہے تو وہ آپ کے تعارف کی نظر ہو جاتا۔ نہیں، بہت شکریہ تو آپ نے آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے ایک خصوصی اعلان ہے کہ بہت ہی جلد جو ہے تو ایک ہماری بہت ہی ممتاز علمی، ادبی اور خوبصورت شخصیت ہیں، کالم نویس بھی ہیں، مکمل کمانڈو ٹریننگ یافتہ ہیں، کار اور جیپ ریسر اور ہیوی بائکر اور ہارس رائڈر ہیں۔ بہت جلد ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گی، خصوصی پروگرام ہوگا، بہت جلد ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گی محترمہ شرمین بٹ صاحبہ، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں، جنہیں آپ اسکرین پر دیکھ سک رہے ہوں گے ابھی اس وقت۔ ندیم بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں، بتائیے گا ذرا، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار، تو مجھے اس سے پہلے کہ ہم صوفیانہ کلام کی طرف جائیں، مجھے بتائیے کہ یہ صوفیزم کیا ہے، یہ اس کو آپ کس الفاظ میں بیان فرمائیں گے، کس پیرے میں بیان فرمانا پسند کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے آپ کا،
کہ پیچیدہ تو بہت سادہ سا سوال ہے، صوفیزم کیا ہے؟ بیسیکلی صوفیزم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیزم کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور پھر صوفی کلام کی ابتدا کہاں سے؟ اگر میں اس کو بر صغیر تک محدود رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے لیکن بر صغیر تک محدود رہ نہیں پائے گا یہ. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی ابتدا تک جانا پڑے گا. کسی بھی چیز کی جب تک ہم ابتدا تک نہیں جائیں تو اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. بسم اللہ. تو بیسیکلی دنیا سے لا تعلق رہنے والے یا دنیا سے تھوڑا سا ناراض رہنے والے یا دنیا کو تھوڑا سا کمتر سمجھنے والے اس قسم کے لوگوں کے ذہن میں جب کوئی خیال پرورش پاتا ہے آج کل کے دور میں تو وہ پھر ترک دنیا کر کے اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں اور اس گوشہ نشینی میں ہی وہ اپنا تعلق خدا سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو مختصر، یہ بہت ہی مختصر میں نے اس کی تعریف بیان کی. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مایوس ہو کے یا دنیا سے بے رغبت ہو کر ایک ایسے مایوسی بھی دو طرح کی ہوتی ہے جی. ایک تو یعنی دنیا سے مایوس ہونا اور ایک اپنے رب سے مایوس ہو جانا. ٹھیک ہے. تو رب سے تو کوئی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو رب سے مایوس ہو گیا پھر وہ تو کہیں کا بھی نہیں رہا. تو یہ جو اہل دنیا سے یا ان لوگوں سے مایوس ہو کے جو خدا کی طرف اپنا رابطہ بحال کرتے ہیں اور اتنا بحال کرتے ہیں کہ پھر وہ تارک الدنیا کہلانے لگتے ہیں، جس کی ممانعت ہے. یعنی ہمیں دو حوالے سے اس موضوع کو کور کرنا ہے اور وقت کم ہے آپ کے پاس. تو وہ یہی ہے کہ آیا شریعت کتنا اجازت دیتی ہے صوفیزم کو، صوفیزم کس حد تک جو ہے وہ اپلیکیبل ہے معاشرے. اگر میں آپ نے جو بات کہی نا جس کو اگر میں ایک انگلش جملے میں پیرائے میں اگر وہ اس کو سمرائز کر سکوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ صوفیزم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، از اٹ کنٹم فزکس which directly connect to God؟ نہیں، ایسا ہے نہیں. مطلب دیکھیں جو بھی ہمارے علوم ہیں ان کا ماخذ جو ہے وہ ہمارا عقیدہ، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایک چیز عقیدہ ہوتی ہے اس کو پھر ثابت کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ رجحان بن گیا ہے کہ جب سائنس کوئی چیز ثابت کر دیتی ہے تو وہ ہم اسے اپنے عقیدے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریزن یہ کہ سائنس ابھی ریسرچ کے مراحل میں ہے نا، وہ تو آتی رہے گی ہر روز نئی سے نئی چیز. تو پھر ہماری طرف سے کیوں نہیں ایجادات آ رہی جب ہم اتنا، ہمارے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے، وہ رہنما بھی موجود ہے جس میں تو پھر ہماری طرف سے کیوں نہیں آتی کوئی انوویشن؟ عقل والوں کے لیے جو ہے تو نشانیاں ہم صرف اس لیے رہ گئے کہ دوسروں کی کیے ہوئے کام کو اپنے خود سے جو ہے وہ کر لیں. اچھا یہ بتائیے، یہ جو اتنے بڑے بڑے نام بابا بلے شاہ، میاں صفدر، بابا فرید شکرگنج، صوفی مہر علی، شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت سچل سرمست، مولانا روم، فقیر لاشاری، شاہ عنایت قادری، حضرت شمس تبریز، جو اتنے خواجہ معین الدین چشتی، بہت زیادہ ہے، بہت ایک لمبی لسٹ ہے جو مجھے یاد آ گئے، جو میں نے نوٹ کر لیے. میں پہلے آپ کے سوال جو آپ نے فزکس کا اور اس حوالے سے بات کی میں اس کا جواب دے رہا تھا. تو اس میں جی ہاں، تو یہ سارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ یعنی جو بھی ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اور وہ خاص کر نفسیاتی مسائل کہ جن کا ہمیں حل، جن کا علاج ملنا مشکل ہوتا ہے یا ہو نہیں پاتا، تلاش نہیں کر پاتے، تو پھر وہ راغب ہوتے ہیں ان ہستیوں کی طرف کہ جہاں سے وہ روحانی سکون چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی حل ملے. پھر اس میں دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ایک حقیقی صوفی ہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کاروباری حوالے سے اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن کے طور پہ بھی لیا ہوا ہے. تو دھمال وہاں سے آیا. اچھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی آئیں جو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ متصادم نظر آتی. ہاں، تو وہ پھر اسے جو ہے انہوں نے شریعت کی چادر پہنانے کی کوشش کی، تو وہ اس حوالے سے بہت سارے، اسی لیے مکتب تشیع میں صوفیزم کے لیے کوئی بہت زیادہ اتنا وہ نہیں ہے. خاص کر جو ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ ہیں اس طرف تھوڑا سا یہ زیادہ ہے. لیکن کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم کو، ناانصافی کو اور مایوسی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں سے جو عوام بیزار ہے، پریشان ہے، اسے اللہ کی وحدانیت،
اللہ کی جو اس کی کرم نوازی ہے، جو اس کی مہربانی ہے، اس کی طرف راغب کیا جائے. اس راغب کرنے کے لیے پھر جب ہم انڈو پاک کا آپ نے تذکرہ کیا تو انڈو پاک کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہاں ایک قدیم عرصے سے جو ہے وہ ہندو مت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا رہا، بلکہ بہت سارے یعنی سادات تو کئی مذاہب ہیں، لیکن حضرت علی کے دور میں یہاں آئے تھے. حضرت علی کی آمد بھی ملتی ہے سندھ میں، یعنی ان کے کئی مقامات پہ ان کے جو ہیں وہ قدم مبارک بھی ہیں یہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو وہ اس دور میں آئے تو وہ اس وقت سے یہاں سادات کی آمد شروع ہوئی. پھر محمد بن قاسم کے دور میں بہت سارے سادات جو یہاں آئے، وہ ایک الگ ہسٹری ہے. تو سندھ اتنی یعنی ہندو مت اور ہندوستان میں رہنے والے لوگ اتنے کشادہ دل تھے کہ انہوں نے ہر چیز کو قبول کیا. پھر جب یہاں اسلام آیا تو اسلام نے ان تک جب بات پہنچانی تھی تو پھر ان کے طرز عمل کو اپنایا. بالکل. مثلا ان کے ہاں بھجن تھے، ان کے ہاں میوزک تھا، ان کے ہاں یہ چیزیں تھیں. تو اس بات کو جو صوفیوں نے جب محسوس کیا کہ ان تک رسائی کیسے ہو، لوگ اس طرف زیادہ راغب ہو رہے تھے بھجن کی طرف یا موسیقی کی طرف. تو وہ پھر اس کو نا اسلامک جو اس کا ورژن لے کے آئے نا، وہ سما لے کے آئے، یعنی قوالی کی صورت میں انہوں نے اس میں میوزک بھی شامل ہو گیا اور لحن بھی شامل ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی. تو پھر اسے تھوڑا سا یعنی پہناوا پہنایا گیا شریعت کا اور اسے ایک رائج کر دیا گیا. اور آج باقاعدہ ماشاء اللہ سے اسلامی صوتی علوم و فنون کی جب بات ہوگی، اسلامی صوتی علوم و فنون، یعنی اسلام نے کسی علم کو رد نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی علم کو رد نہیں کیا. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو اس میں جب ہم سب سے پہلا ہمارے ہاں معاملہ آتا ہے، اگر ہم ترتیب کے حساب سے یعنی چلیں تو حمد کو لحن میں پڑھا گیا. تو یعنی سب سے پہلا جو علم آیا وہ یہی آیا کہ حمد نعت، اور پھر جب ان سے بات آگے بڑھی تو وہ قوالی تک آئی. اور آج کل جو نعت کا حال ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں باقاعدہ دف سے بات شروع ہوئی تھی، دف سے شروع ہوئی تھی. دف کی تو اجازت ہے، یعنی یہ تو ملتا ہے نا کہ جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لائیں تو وہاں کی بچیوں نے دف بنا کے ان کا استقبال کیا اور حضور نے اس پہ مسرت فرمائی. تو دف تک تو تھی، لیکن اب جو آپ خود محسوس کرنے نہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ ایسے خوش الحان نعت خواہ موجود ہیں کہ جب وہ مطلب عشق رسول میں ڈوب کے نعت کی ادائیگی کرتے ہیں تو لفظوں کے ساتھ ساتھ موسیقی جو ہے تو لگتا ہے کہ خود ان لفظوں کے ساتھ انہیں ضرورت نہیں ہے باہر آ رہی ہے اور ان کو کسی جو ہے تو ہمارے قسیم زیدی صاحب کو ابھی آپ سنیں گے یہی کہتے ہیں جو ہے تو میں قسیم کی طرف آ رہا ہوں کہ پہلے تو دو اشعار کچھ ہو جائیں ذرا آپ کے اپنے مخصوص انداز میں، اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. میں بات سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد عطا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے وہ مشہور 4 مصرے، فارسی میں شاہ حسین بادشاہ، صوفیانہ کلام کی بات ہوئی، تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. سبحان اللہ. حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ. حسین دین بھی ہیں سبحان اللہ، اور دیپنا بھی ہے. کیا خوب ہے، کیا خوب کہا ہے. دین بھی ہیں اور دیپنا بھی ہیں. سبحان اللہ. نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پہ تو بنیاد
لا الہ بھی ہے، سبحان اللہ، بنیاد لا الہ، حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر نعت کی کیا شان ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جن کے لیے کہی جا رہی ہو ان کی اپنی ایک شان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس نے ان کو تخلیق کیا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جائیے۔ ہم نے بہت سارے صوفیہ کرام کا نام لیا پچھلے پروگرام میں بھی جو ہے تو وہ ہوئی، اور خصوصاً ایک مختصر سے گفتگو ہوئی بابا بھلے شاہ کے حوالے سے۔ تو ایک اور بہت بڑا معتبر اور اعلیٰ نام جناب بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فرماتے ہیں پنج رکن اسلام دے تے چھیوا فرید ٹک، اب یہ پتہ نہیں ٹک ہے یا ٹک ہے، یہ میں کیونکہ پنجابی کے بارے میں، پنج رکن اسلام دے تے چھیوا فرید ٹک، جنا لبے چھیوا جنا لبے چھیوا تے پنجے ای جاندے مک۔ تو اس کا وہ اردو تھوڑا سا میں نے نکالا، تو یہ ہے کہ اسلام کی 5 رکن ہیں ٹھیک ہے، بیان کی جاتے ہیں، لیکن ایک فرید ایک چھٹا رکن بھی ہے، اور وہ ہے روٹی۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے میں ماحول کے حساب سے اس کو جو ہے تو وہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ کہاں ان کی سوچ تھی، اور آج کتنے سالوں کے بعد جو ہے تو وہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ ہے روٹی۔ اگر یہ نہ ملے تو یہ 5 رکن بھی جو ہے تو وہ جاتے رہتے ہیں۔ اب اس میں اگر دیکھ لیں تو 2-3 رکن تو ہمارے ایسے ہیں، 2 خاص طور پہ زکوٰۃ اور حج، کہ تو منسلک ہی ہیں کہ آپ آسودہ حال ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، اور آسودہ حال ہوں گے تو ہی حج کریں گے، لیکن کلمہ جب پڑھ لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب رہ جاتا ہے نماز اور روزہ، تو یہ کیا ہے کہ اگر روٹی نہ ملے یا روٹی نہ ہو تو نماز اور روزے کی عبادت میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ پڑھنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں مجھے مشکل میں نہیں ڈالا، ہم اہل بیت سے رجوع کرتے ہیں اس معاملے میں۔ سب سے بہتر ذریعہ ہمارے پاس جو ہے کتاب خدا ہے، رسول کی سنت ہے، یا اہل بیت کا عمل ہے جو انہوں نے کیا، تو پھر اس ایسا عمل کہ جس پہ آیت نازل ہو، سبحان اللہ، یعنی پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو امام حسن بیمار ہوئے تو مولا علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانی کہ وہ 3 روزے رکھیں گے۔ جی اور یہ وہ عالم ہے کہ اول بات تو یہ کہ اس گھرانے کا یہ ہمیشہ سے اصول رہا کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، یعنی مولا علی جب یہودی کے باغ سے مزدوری کر کے آتے تھے تو گھر تک پہنچتے پہنچتے جو اجرت ملتی تھی وہ سب غریبوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حال تھا کہ فتح خیبر کے موقع پہ سب سے زیادہ مال غنیمت مولا علی کے حصے میں آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ کی شہادت کے موقع پہ بدھ والے دن جو ہے تو صبح 11 سے 5 بجے 11 سے 12 کے درمیان پیش کیا جائے گا، اور اس میں آپ جو ہے تو حضرت علی کے حوالے سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو جو ہے تو وہ سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ شیرازی صاحبہ۔ تو وہ سر ایک وقفہ لے لیں، پھر اس کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا ہر اتوار کے صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جاری اور ساری ہیں، اور انہی ساعتوں کا سہارا لیتے ہوئے ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس بہت ہی قداور علمی اور ادبی شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، جو ایک شاعر بھی ہیں، اپنا ایک اسکالر بھی ہیں، اور مرثیہ گو شاعر بھی ہیں، اور اپنا ادب کے حلقوں میں اپنا مقام، ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بہت اچھی جو ہے تو وہ گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا علم رکھتے ہیں ادب کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی ان کا شعر پڑھا لیکن مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اس سیگمنٹ میں بھی جو ہے تو وہ اس کو پڑھوں۔ خدا اور اس کی حقیقت محبت، شریعت محبت، طریقت محبت، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، محبت 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 محبت۔ سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟
شریعت اور طریقت میں شریعت تک پہنچنے کے لیے طریقت بھی ایک رستہ ہے. تھوڑا آسان بتائیے کہ جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھ. شریعت تک پہنچنے کا ایک رستہ طریقت ہے. یعنی یہ طریقت جو ہے راستہ ہے اور شریعت جو ہے وہ منزل ہے. منزل ہے, بس یہ ایک راستہ ہے, مطلب ایک راستہ ہے. ایک راستہ, ہاں ٹھیک ہے. شریعت جو ہے تو وہ منزل ہے. ہاں, تو یہ جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہموار ہے, دشوار گزار ہے, پرخار ہے؟ دیکھیں ایک شعر منزل تو ٹھیک ہے, شریعت مل گئی تو میں رزق بیچ, میں خون بیچ کے بچوں کا رزق لایا ہوں. میں خون بیچ کے بچوں کا رزق لایا ہوں. فقیہ شہر بتا یہ حلال ہے کہ حرام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو فقیہ شہر سے پوچھنے والی باتیں وہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں. کیا کہنے, نہیں مطلب آپ جیسے لوگوں سے بھی اتنے حساس ماحول میں پاکستان کے, مطلب آپ بھی اگر اس بات کو واضح نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا, مطلب میں اپنا سر کہاں پھوڑوں گا, مجھے بتائیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے راستے ہیں, یعنی سب سے بہتر راستہ تو جو میں بات کروں گا, یعنی وہ جو کنٹروورشل, جی میں بھی یہی چاہوں گا کہ پروگرام جو فارمولہ ہے, جو فارمولہ ہے جو میں تو آپ کے شعر سے ہی اٹھایا, ہر جگہ قابل قبول ہے. جی بالکل, وہ فارمولہ یہ ہے. یہ جو شعر میں طریقت آیا ہے اور شریعت آیا ہے, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سب کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شریعت کے لیے طریقت والا رستہ ملے یا جو بھی رستے, لیکن جو ہمارا مین اسلامک ورژن ہے یا جو بالکل ہی ایسا ہے کہ جس میں کوئی وہ نہیں ہے, اور جو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بالکل قرآن اور میری سنت یا میرے اہل بیت, قرآن اور اہل بیت. جب تک ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے فلاح پاؤ گے. بے شک. تو اب ہمیں کسی طریقے کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی. ایک ضابطہ حیات ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اپنا راز, اور پھر مثال براہ راست جو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خالق کائنات. بات یہ ہے کہ قرآن تو آ گیا, اب پریکٹیکل کون کر کے دکھائے گا؟ پریکٹیکل جتنا حضور اپنی زندگی میں کر سکتے تھے انہوں نے دکھایا. صحیح ہے, انہوں نے دکھایا. اس کے بعد صحابہ کرام جو بہت ہی معزز صحابہ کرام علمی جو حضور, اور اس کے بعد جو اہل بیت کی سنت جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ہم فالوورز ہیں, جس طرح وہ سب سے زیادہ درجہ بدرجہ جو ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں, آپ کے گھر کے معاملات آپ کے دوستوں کو زیادہ پتہ ہوں گے یا آپ کے بیوی بچوں کو؟ جی بالکل. آپ کے گھر کے اندر کے معاملات تو گھر والوں کو ہی, گھر والوں کو پتہ ہوں گے. تو اسی لیے گھر والوں سے متمسک رہنے کی تلقین کی گئی. بالکل, کہ بھئی میرے گھر والوں کو, یعنی اگر میں اردو میں کہوں کہ کتاب خدا, میری سنت اور میرے گھر والے, تو یہ اگر ہم اس کو پنجتن کی طرف نہ لے جائیں تو یہی میں آپ سے کہتا ہوں. تو قسیم صاحب کچھ تھوڑا سا اگر پنجتن, پھر وہ مولا علی کے ایام میں تو اس طرف آئیں گے. قسیم سے سلام. تو ابھی پنجتن تھوڑا سا آ گیا ہے موقع, تو بالکل میں ماحول بنا لیتے ہیں تھوڑا سا. ارشاد عطا ہو. نعتیہ بنا جو ہے وہ منقبت ہے. نبی کی جو محفل سجائے ہوئے ہیں, نبی کی جو محفل, نبی کی جو محفل سجائے ہوئے ہیں, زمین آسماں پر اٹھائے ہوئے ہیں, زمین آسماں پر اٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ نعت نبی ہو کہ مدح علی ہو, وہ نعت نبی ہو کہ مدح علی ہو, مقدر ہمارا جگائے ہوئے ہیں, مقدر ہمارا جگائے ہوئے ہیں. دو مسلسل اشعار دیکھیے کہ عقیدت سے آقا تیری رہ گزر پر
عقیدت سے آقا تیری رہے گزر پر محب سارے پلکیں بچھائے ہوئے ہیں اور ذرا تھام لو دل کہ محفل میں حضرت ذرا تھام لو دل کہ محفل میں حضرت وہ آئے وہ آئے وہ آئے ہوئے ہیں وہ آئے وہ آئے وہ آئے ہوئے ہیں اور بلا لو مدینے میں ہم آسیوں کو بلا لو مدینے میں ہم آسیوں کو بلا لو مدینے میں ہم آسیوں کو تمنائیں بخشش کی لائے ہوئے ہیں تمنائیں بخشش کی شعر دیکھئے گا بطور خاص ہمیں خلد کی اب تمنا نہیں ہے ہمیں خلد کی اب تمنا نہیں ہے کہ ہم تیری محفل میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم تیری محفل میں اور قسیم اتنی اوقات کب ہے ہماری قسیم اتنی اوقات کب ہے ہمارے یہ اشعار ان کے بتائے ہوئے ہیں یہ اشعار میں کہتا ہوں کہ جب تک میرا ماننا ہے کہ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مطلب معجزہ نہ ہو اس وقت تک نعت شاید ہو نہیں سکتی کیا کہتے نعت کو کہنے کے لیے نعت کو ہونے کے لیے نعت کو جو ہے تو بیان کرنے کے لیے عشق رسول میں ڈوب جانا جو ہے تو وہ ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح جو ہے یہ نعت کی وادی جو ہے نا یہ جو شعر میں یہ ہمارا تقدیسی ادب جو ہے ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے تقدیسی ادب تدریسی تقدیس یعنی مقدس جی 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 تو یہ جو تقدیسی ادب ہے اس میں حمد نعت پھر یہ سلام منقبت مرثیہ قوالی یہ سب جو قوالی تو نعت کا ہی یعنی کلام ہوتا ہے زیادہ تر یا مولا علی کے حوالے سے ہوتا ہے تو قوال تو شروع ہی نہیں ہوتا مولا علی کے ذکر کے بغیر تو یہ تقدیس کوئی ذکر بھی جو ہے یہ جو تقدیسی ادب ہے اس میں سب سے مشکل جو صنف ہے وہ نعت ہے اس نعت کی مشکل اس لیے کہا جاتا ہے وہی میں نے حمد کے حوالے سے بھی کہا کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار کہ خدا کے معاملے میں دیوانگی چل جائے گی اے خدا تو کیا دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے اس طرح بات ہم کر لیتے ہیں لیکن ادب ہے وہاں تو کہا کہ رسول کے سامنے تو آواز اونچی نہیں کرنی ہے نہیں ہو سکتی ہے سبحان صدقے تو تقدیسی ادب میں سب سے مشکل سرکار دو جہاں اور جب تک عشق نہ شامل ہو اس میں جو عشق ہے ہمارا عشق خود ایک بڑا موضوع ہے وہ تو سر اگر آپ صرف عشق پہ کوئی پروگرام کریں کسی دن نہیں تو پھر آپ مجھے عشق حقیقی کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے چلیں جب عشق جو ہے دیکھیں عشق حقیقی اور مجازی میں نے آپ سے خود کہا کہ اتنا بڑا موضوع ہے بہرحال عشق حقیقی ظاہر ہے کہ خدا سے جو بھی عشق ہے وہ عشق اور خدا سے ڈائریکٹ عشق ہو نہیں سکتا جب تک کہ خدا کا عشق کیا ہے
جب تک کہ اس سے عشق نہ ہو جس نے بتایا کہ خدا کون ہے. خدا کا عشق یہی ہے کہ اس کے بندوں سے عشق کرے. بالکل بالکل سمپل. اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں خدا نہیں آئے گا آپ کے سامنے. اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں معشوق بن کے خدا نہیں آئے گا. تو وہ جو ہے جو مخلوق خدا ہے وہی ہے کہ اس سے ہمارا رویہ کیسا ہے. شعر ہے اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کردو بیاں. بات ہو رہی ہے صوفیانہ کلام کی اور فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار. اچھا یہ بہت ساری زبانوں میں کہا گیا, سندھی میں بھی کہا گیا, سرائکی میں, ملتان میں, پنجابی کی زبان میں, کچھ اردو زبان میں یہ کچھ صوفیانہ کلام جو ہے تو وہ ملتا ہے؟ نہیں, بہت کلام ہے, خاص کر جتنا ہمارا یعنی بعد میں آنے والے, کیونکہ زیادہ تر یہ تھے کہ جو ہماری یہ سرائکی بیلٹ ہے نا اس طرف ایک پورا ملتان میں خود آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے, وہاں سارا تھا یہ معاملہ. تو فارسی میں آپ کو بہت فارسی میں بہت زیادہ ہے کلام. پھر خود جو اقبال کا بہت سارا کلام ہے, اسی طرف آ رہا تھا کہ تو آپ اقبال کو کیسے نظر انداز؟ میں نظر انداز نہیں کر رہا تھا, میرے سوال میں شامل ہے کہ بالکل وہ شامل تھا, لیکن جب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں کہتا ہوں یہیں سے آگے بڑھائیے. اور یہ کہ ہر دور میں ہر آدمی کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے صوفیانہ اور ٹچ ہوتا ہے اس میں. میں آپ کی بات کو میں یہی اسلامک ٹچ ڈال دیں اس میں تو وہ ایک صوفیانہ ٹچ ہوتا ہے. یعنی میں بھی اگر نعت کبھی لکھنے بیٹھا تو کوشش کی کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو وہ ایک نعت پیش کرتا ہوں. میں وقفے کی بات دوں گا تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے, کیونکہ ہمارا ہر دفعہ وقفہ ہو رہا ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں بس واپس نہیں آتے. آپ ہی کا ٹائم ہے جو آپ نے گفتگو کی کہ جو میں نے کہا سوال آپ سے کیا, اور ہم قسیم سے بھی ایک کلام سنیں گے. بالکل, جو ہمارے جتنا بھی صوفیانہ کلام ہمیں ملتا ہے وہ سرائکی, سندھی یا پنجابی زبان میں یا اور دیگر زبانوں میں جو ہے تو وہ ملتا ہے, لیکن اقبال کا کلام جو ہے اس میں جو صوفیانہ اثر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میں اردو شاعری میں ملتا ہے. اور اقبال کا کلام بھی وہی کنٹمپٹ فزکس کی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو بندے کو براہ راست جو ہے تو وہ خالق کے کائنات سے جو ہے تو وہ منسلک کرتی ہے, یا اس سے اس کا رشتہ جو ہے تو وہ استوار کرتی ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن یہ ایک میرا نہیں بالکل ایسی ہم اتفاق کرنے. اصل میں ہمارے یہاں جب اردو میں یہ آیا نا تو ہم نے اسے عرفانیات پہ لے گئے, اور عرفانیات خود ایک الگ موضوع ہے. تو ہمارے اردو کے زیادہ شاعر جو ہیں وہ عرفانی کلام کی طرف ہوئے راغب. موضوع بہت بڑا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ لوگوں کا کلام نہ سنا جائے تو وقت کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, سننے والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی, مجھے بھی جو ہے تو وہ تشنگی رہ جائے گی. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد ملتے ہیں حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. السلام علیکم, حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار, جس پہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے جناب ندیم صاحب, ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب. اور آج ہمارا جو موضوع گفتگو رہا تھوڑا سا کسی حد تک بابا فرید شکرگنج کے حوالے سے, کچھ اشعار میں نے بھی پڑھے اور کچھ جو ہے تو وہ ندیم صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے تو فرمایا. فرماتے ہیں تو کیوں ڈھاوے مسجد میری, تو کیوں ڈھاوے مسجد میری, میں کیوں ڈھاواں مندر نوں, آجا دونوں بے کے پڑھیے. میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آجا دونوں بے کے پڑھیے ایک دوجے دے اندر نوں. تو سر موضوع تو بہت لمبا ہے اور اس شعر کی تفسیر بھی بہت. جو ہمارے تناظر میں یہی ہے, میرا ایک شعر ہے اسی میں کہ مسجد میں تھا تو خوف کا عالم عجیب تھا. ٹھیک ہے, مسجد میں تھا تو خوف کا عالم عجیب تھا, دے کر میں بت کدے میں ازاں خیریت سے ہوں. کیا کہنے, کیا تسلسل آپ نے جوڑا. تو یہ میں اپنا شعر پیش کر ہاں میں 2-3 باتیں شروع کی تھی, انہیں سمرائز کروں, اس کے بعد ایک کلام اور پھر قسیم سے کر کے اس کو کریں گے. کہ آپ نے بابا بلے شاہ کا روٹی والا معاملہ چھیڑا تھا, تو وہ روٹی والے معاملے پہ میں نے کہا کہ منت کی بی بی فاطمہ اور مولا علی نے کہ, اور ان کی کنیز فضہ بھی شامل ہو گئی, سبحان اللہ, کہ روزے رکھیں گے. تو صحت یاب ہوئے, روزے رکھے, پہلا روزہ رکھا تو ساحل نے وہاں سے دستک دے دی, تو جو تھا وہ سب دے دیا. سبحان اللہ. اور وہ بس پانی سے اور اس سے روزہ افطار کیا, پھر اگلے دن رکھ دیا, پھر یہی ہوا, تیسرے دن بھی یہی ہوا, تواتر سے تینوں دن اپنا افطار جو اللہ. تو روٹی نہیں روکتی,
عبادت سے، روٹی خدا سے کے تعلق سے نہیں روکتی. آپ کا اختلاف ہوا ہے اس شعر. جی جی ایک بات. دوسری یہ ہے کہ غزوہ خندق کو لے لیں. جی صحابہ جو ہیں وہ خندق کھود رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کی نے انہوں نے تجویز دی تھی کہ بھئی ہمارے وہاں یہ ہوتا تھا تو اس طرح شہر کی حفاظت کی جاتی تھی. بڑے جلیل القدر صحابی، یعنی اتنے کہ حضور نے کہا کہ اہل بیت. اگر اس کو ہم میدان کربلا میں لے جائیں تو جب بھی یہ بات ہے کہ بھوک اور پیاس ہے لیکن وہ روک نہیں سکتے. بالکل وہاں تک آتے ہیں تو وہاں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اب تو برداشت نہیں ہو رہا. تو رسول اللہ نے اپنا شکم دکھائے وہاں 2 پتھر. اللہ اکبر اللہ اکبر، میری جان آپ کے قربان. سر عطا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کے چند اشعار اسی تناظر میں پیش کرتا ہوں. یعنی عشق بھی رہے، شریعت بھی محفوظ رہے، طریقت بھی، ساری چیزیں رہیں تاکہ نا ایک ایسا ماحول بنا رہے. اسلام ہے ہی سلامتی کا مذہب. بے شک. تو ہم سب سے اہم چیز ہونی چاہیے ہماری. بالکل ہونی چاہیے. اور سجی ہوئی ہے، یہ میری کتاب ہے نعتیہ مجموعہ بارگاہ عشق. جی آپ نے آپ کو انشاءاللہ. ہاں یہ بھی اسی حوالے سے یہ بارگاہ عشق کی ردیف میں قسیم بھائی دیکھیے گا. سجی ہوئی ہے جو بطحا میں بارگاہ عشق، بطحا میں بارگاہ عشق، تلاش میں نہیں کرتا کہیں پناہ عشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہے دیکھنا یثرب میں دیکھ لو چل کر. اگر ہے دیکھنا یثرب میں دیکھ لو چل کر، زمیں پہ آیا اتر کر فلک سے ماہ عشق. زمیں پہ آیا اتر کر فلک سے ماہ عشق، اسی میں پل کے محبت جوان ہوتی ہے. اسی میں پل کے محبت جوان ہوتی ہے، غلط نہیں جو کہیں دل کو خانخواہ عشق. کیا کہنے، خانخواہ آ گئی نا. کیا کہنے. اسی میں پل کے محبت، اس سے بڑی خانخواہ کیا ہوگی کیا کہنے کہ جس میں خدا بستا ہو. کیا کہنے. اسی میں پل کے محبت جوان ہوتی ہے، غلط نہیں جو کہیں دل کو خانخواہ عشق. شرف ملا ہے محمد کی جانثاری کا. شرف ملا ہے محمد کی جانثاری کا، اسی سبب تو ہوئے آج ہم سپاہ عشق. اسی سبب تو ہوئے آج ہم سپاہ عشق. وہ جس کی راہ میں کانٹے بچھائے دنیا نے، وہ جس کی راہ میں کانٹے بچھائے دنیا نے، اسی رسول کو کہتے ہیں سربراہ عشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لفظ بنائی ہے. وہ جس کی راہ میں کانٹے بچھائے دنیا نے، جس کی راہ میں کانٹے، کیا کہنے. واہ. اسی رسول کو کہتے ہیں سربراہ عشق. اگر ضمیر ہے زندہ تو پیار دل میں رکھو. اگر ضمیر ہے زندہ تو پیار دل میں رکھو. علاج کرتی ہے ہر درد کا نگاہ عشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. علاج کرتی ہے ہر درد کا. اب یہ تغزل آ گیا اس میں. بالکل بالکل. نگاہ عشق. لیکن ہم اس کو اگر اسی عشق سے جوڑیں تو ہاں بے شک وہی ہے. وہ آپ نے جو کہا نا عشق میں حقیقی کی بات کی. کم رہ گیا. خدا سے ملنے نبی جب گئے شب اسرا، وہ کون تھا جو بنا عرش پہ گواہ عشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا سے ملنے نبی جب گئے شب اسرا، وہ کون تھا جو بنا عرش پہ گواہ عشق. میرے لبوں پہ درود و سلام رہتا ہے، میں راہ رو ہوں میری راہ گزر ہے راہ عشق. ندیم نخوی جسے رب کہے ندیم خدا. سبحان اللہ. ندیم نخوی جسے رب کہے ندیم خدا اپنا دوست کہے. جسے ندیم نخوی جسے رب کہے ندیم خدا، ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ و درس گاہے. واہ 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 واہ. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہے. ہمارا آج کا موضوع تھا اردو ادب، فروغ ادب میں، فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار، اور بہت زیادہ گفتگو ہوئی. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میں اجازت چاہوں گا، اور اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، میں چاہوں گا کہ قزیم زیدی صاحب جو ہے تو وہ اپنا نعتیہ کلام جو پیش کرتے رہیں، اور اسی سر میں ہی جو ہے تو ہم پروگرام سے جو ہے تو وہ رخصت چاہیں. اور بدھ کو ملاقات ہوگی خصوصی پروگرام میں یوم علی کے حوالے سے صبح 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. جی قسیم صاحب، نعت اقدس شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. شفیع روزے
قیامت کے دیدور کے لیے شفیع روز قیامت کے دیدور کے لیے ہوئے ایک نعت نگاہوں میں مستقر کے لیے، اور گماں میں ہو ابو طالب کی نعت کا انداز، گماں میں ہو ابو طالب کی نعت کا انداز، یقین آپ ہی آ جائے گا اثر کے لیے، یقین آپ ہی آ جائے گا اثر کے لیے۔ شعر دیکھیے گا بطور خاص، عبادتوں میں رہے پیش اور عمل میں فتح، جب